اب اس کے بعد میں صدر محترم سے التماس کر رہا ہوں فضیلت الشیخ مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو سے کہ آپ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے عوام کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، معززین شہر اور معزز سامعین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام جو تقسیم انعامات کی ایک شام کے نام سے سمر اسلامک آرگنائزیشن کے ذمہ داران نے منعقد کیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان کی نیک نیتی، اخلاص اور مسلسل محنت و مشقت کے بعد بحسن و خوبی اپنے اختتام کی منزل تک پہنچ رہا ہے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے آرگنائزیشن کے ذمہ داران جناب حافظ محمد اجمل اور ان کے ساتھی حافظ فیضان اور دیگر معاونین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت و اخلاص کے ساتھ آج کی یہ علمی مجلس سجائی اور اسے بہتر ڈھنگ سے ترتیب دیا اور اہل علم و دانش کی ایک ٹیم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس طریقے سے ان کا 8 سالہ یہ سفر الحمدللہ کامیابی کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ اپنی اونچائی کو چھو رہا ہے۔ ان کے لیے ہماری طرف سے دعائیں ہونی چاہیے، اور جیسا کہ گزارش کی گئی ان کا مکمل تعاون ہونا چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام، اس کے اندر میں شریک ہونے والے سارے علماء اور یہ دانشوران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس پروگرام کو دیا اور اس کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ اسی طریقے سے سامعین بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ انتہائی دلجمی کے ساتھ اول سے آخر تک بیٹھے رہے اور اپنے علماء اور دانشورانوں کی باتوں کو اور ان کے درد کو سنتے رہے، اور اسی طریقے سے وہ ہمارے نونہال بچے اور بچیاں بھی یہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اور اگرچہ سارے طلباء انعامات کے مستحق نہ ہوں، لیکن ان کی شرکت ہی اس پروگرام کے اندر ان کی کامیابی ہے، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کی نشانی ہے۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام جو ایک خاص موضوع کے تعلق سے منعقد کیا گیا تھا، وہ تھا یہ کہ عصری اداروں کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کا آخری پیغام، انسانیت کے لیے
ہدایت اور رحمت، بشارت اور شفا، اس سے ان طلباء کے دلچسپی کو بڑھانا اور اس کے تعلق سے جو ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر حق عائد ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ بیداری پیدا کرنا، تو یقیناً ہمارے اسکول کے طلباء نے جو اس مسابقے میں حصہ لیا اور قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا اور اس کا نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، یقیناً اس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں ایک امید جگتی ہے کہ یقیناً یہ ہماری آنے والی نسل یقیناً یہ علم کے میدان میں بہت کچھ کر سکتی ہے، اور ہم اپنی قوم سے، اپنے نونہالوں سے نا امید نہیں ہیں اور نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے ان کا شغف اور ان کی دلچسپی قائم رہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ محترم جمیل صاحب نے فرمایا کہ یہ نتائج کی ہمیں امید یہ فوراً نہیں کرنی چاہیے کہ آج درخت لگایا اور کل ہی سے اس کا ہم پھل کھانے لگیں، نہیں، پھل کے لیے ہمیں ایک مدت تک انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں فوراً یہ پھل اور نتیجے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صحیح سمت میں، تو انشاءاللہ اس کا یقیناً ہمیں پھل ملے گا، ہمیں نہیں آنے والی نسلوں کو ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، آخرت کے اندر ملے گا، اللہ تعالی ہمیں اپنے عمل کا بدلہ دے گا، یقیناً دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنے کے تعلق سے یہ مسابقہ منعقد ہوا تھا، وہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، خود قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یا اسلامی تعلیم کے تعلق سے ہمارے علماء کرام نے اور عمائدین شہر اور دانشوران قوم ملت نے آپ کے سامنے بہت کچھ کہا۔ بظاہر ان کی باتوں میں کچھ اختلاف اور تضاد بھی نظر آیا ہوگا، لیکن میں اسے اختلاف اور تضاد نہیں کہتا، بلکہ میں اسے اختلاف تنوع کہتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں نے آپ کے سامنے یہ نونہالوں کے تعلق سے، آنے والے نسلوں کے تعلق سے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ جذبہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر تنوع ہے، تضاد نہیں ہے، اختلاف ایسا نہیں جسے تضاد سے یہ تعبیر کیا جائے، بلکہ ان کا تنوع ہے۔ ان سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک یہ قرآن کی تعلیم کا تعلق ہے اور اسی طریقے سے بہت سی باتیں آئیں، تو در حقیقت یہ قرآن سے تعلق پیدا کرنا اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس کرانا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ آپ نے یہ حقیقت اور مثال دونوں چیز کو پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نو مولود یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت کے اندر جو توحید ہے، انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ماحول کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلا ماحول کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ جو کہا جاتا ہے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے، تو سب سے پہلے یہ گھر کا ماحول اسے اچھے یا غلط رخ پہ لے جاتا ہے۔ اگر ان کے والدین کے اندر شعور ہے، اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہے، تو اسے صحیح راستے پر لے جاتے ہیں، اس کی فطرت کو باقی رکھتے ہیں، اس کی فطرت کو بگڑنے نہیں دیتے۔
لیکن اگر اسے ماحول صحیح نہیں ملتا ہے، چاہے وہ گھر کا ہو یا حقیقی یہ والدین ہوں، یا اسی طریقے سے مکتب اور مدرسے اور اسکول کے اندر جو روحانی اس کے والدین ہیں، والد ہیں، انہوں نے اگر بچوں کو صحیح رخ نہیں دیا، صحیح تربیت نہیں دی، ان کی فطرت کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے، بچہ یہ دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بچے کی صحیح فطرت کو یہ باقی رکھنے کے لیے یہ سمر اسلامک آرگنائزیشن نے جو ایک تحریک شروع کی ہے اور ایک منظم پروگرام شروع کیا ہے، تو در حقیقت یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہ مبارک قدم ہے۔ انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج یہ دیر یا سویر ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں قرآن کریم ہی کے تناظر میں یہ چند باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے لیے یہ آسمانی یہ ہدایت ہے، اور بلکہ اس کے اندر ساری دنیا انسانیت کی ہدایت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب اللہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہو۔ یہ تو ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کہاں تک اس علم کے سمندر کے اندر غوطہ خوری کرتے ہیں اور علم کے موتی چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم یہ سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، اور اسی طریقے سے شمس و قمر اور کائنات کے دیگر اجزاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے؟ آپ چلے جائیے، کوئی انتہا نہیں ہے علم کی نشانیوں کی، چاہے وہ کیوں نہ آج کے ترقی یافتہ علوم ہوں، سائنس کے ہوں، ٹیکنالوجی کے ہوں، جس کے تعلق سے ہمارے مقررین نے بہت کچھ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور خود ہم ان کی اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر، ایک ڈاکٹر جب آپ کے جسم کا تجزیہ کرتا ہے اور اس کی تحلیل کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس انسان کے جسم کو اور اس کے نظام کو بنانے والی ذات کون ہے۔ وہ ساری چیزیں اور اس کے بہت سی اجزاء قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ گزشتہ دوار کے اندر اگر سائنسدانوں اور علماء کی ٹیم یہ ان تک نہیں پہنچ سکی تھی تو آج پہنچ رہی ہے اور وہ قرآن کی صداقت کا اعتراف کر رہی ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کے اندر کس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ یہ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے کنکر ہو، چاہے گھاس اور پھوس و نباتات ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کیسے بیان کرتی ہیں؟ گزشتہ ادوار کے اندر جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی تو ہمارے علماء اس قرآن کی آیت پر یقین رکھتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو سچ ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے وہ اپنے حال سے، چاہے زبان سے۔ لیکن آج جب سائنس نے ترقی کی اور سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے جب یہ پودوں سے نکلنے والی یہ شعاؤں کو ریسرچ کیا اور یہ ٹی وی اسکرین پر اس کا جائزہ لیا تو انہوں نے یہ پایا، یہ انگلینڈ کی یہ علماء سائنسدانوں کی ٹیم جس کے اندر ایک مسلم سائنسداں بھی تھا، اس نے جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی جو شعائیں نکلتی ہیں تو اس سے جو لہر بنتی ہے تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے۔
اور اس کی تفسیر ہمارے یہ مسلم سائنسدان نے کیا کہ یہ بات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو میں یہ ایک نمونہ پیش کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر کون کون سی باتیں ہیں، علم کے کون کون سے خزانے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے اندر علوم بھی ہے، اور جہاں ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حقوق العباد کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، تو اگر ہمیں قرآن کا علم ہوتا، قرآنی تعلیمات پر ہماری توجہ ہوتی اور ہم یہ قرآن کو پڑھتے اور سیکھتے تو یقیناً قرآن کی وہ آیت بھی ہمارے پیش نظر ہوتی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز کیا ہے، انسان کے اخلاق کو درست کرتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ اس کے تعلق کو استوار کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کی نماز یہ استوار کرتی ہے، تعلق کو بہتر بناتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن صلاۃ ہو، شریعت کے مطابق ہو اور یہ عبادت ہو تو وہ نماز کیا ہے، صرف دکھاوٹی نہ ہو، نمائشی نہ ہو، ایک رسم اور رواج کے طور پر نہ ہو، اس عبادت کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز کیا ہے، ہمیں فحشا اور منکر، ہر طرح کے یہ غلط کام سے اور برے کام سے ہمیں روکتی ہے اور ہمیں یہ انسانیت کا سبق بھی دیتی ہے۔ تو یہ تو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی بات ہے، اس کے اندر جو علم کے خزانے ہیں اس کو چننے کی بات ہے، یہ ہمارا اپنی یہ قوت اور استطاعت پر یہ منحصر ہے۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا، یہ وقت بہت زیادہ بھی ہو چلا ہے، اور یہ کہ سمر اسلامک آرگنائزیشن کے اور بھی پروگرام باقی ہیں، تو یہ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں جس سے ہمارے بچوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، ان کی ہمت بڑھے، اور اسی طریقے سے ایسے مواقع پر جو قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے فکر کرنے والے ہیں ان کا آپس میں ان کی مشاورت ہو، اور اس طریقے سے باہمی رائے اور یہ ان کے مشورے سامنے آئیں تو ہم یہ مستقبل کے منصوبے اس کی روشنی میں ہم بنا سکتے ہیں، اور یقیناً ہم اس ملک کے اندر ایک یہ کامیاب قوم اور کامیاب اقلیت کے طور پر عزت کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ بات وہی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ چاہے وہ عصری تعلیم کے ہوں چاہے دینی تعلیم کے ہوں، لیکن مسئلہ اس کے اندر وہی یہ کوالٹی کا ہے، اس کی کوانٹیٹی کا نہیں، مسئلہ اس کی کوالٹی کا ہے، اس کے معیار کا ہے کہ اس کے اندر تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو، اس کی طرف بھی ہمارے بعض رہنماؤں نے یہ اشارہ کیا ہے، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مثبت سوچ ہے، تعمیری فکر ہے، اس پر اگر ہم نے دھیان دیا اور عمل کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں بھی۔ تو یہ ہماری تعلیم گاہیں اور عصری ادارے، اس کے اندر پڑھنے والے بچوں کو خصوصی طور پر ایسے پروگرام کی ضرورت ہے، اور سمر اسلامک آرگنائزیشن کے لوگوں نے جو اپنا اگلا پروگرام یہ متعین کیا ہے تو وہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے زمانوں کے اندر گھروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینیات کی بھی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے بچہ یہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد ہی چاہے وہ مدرسے میں جائے چاہے اسکول میں جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ہمارے مسئلے پیدا نہیں ہوتے تھے کہ وہ دین کی بنیادی اور ابتدائی تعلیم سے ناواقف ہوں، لیکن آج چونکہ بچوں کا رجحان وہ ابتدائی سے، نرسری سے کانوینٹ اور عصری اداروں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، اس میں جانے سے پہلے وہ قرآن کی تعلیم اور دینیات کی بنیادی
تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس لیے ضرورت تھی کہ آج اس طرح کا یہ پروگرام بنایا جائے، اس طرح کی تنظیم اور تحریکیں چلائی جائیں۔ میرے خیال سے یہ قوم کے ذمہ داران لوگ اس سے اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ ہر شخص کی یہی آواز ہوگی کہ ایسے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی یہ ممکن ہو، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے اخلاقی تعاون ہو، چاہے اور بھی کسی قسم کا تعاون ہو، ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ قوم و ملت کے اوپر ہمارا فرض ہے، اس کے اوپر ہمارا قرض ہے کہ ہم اپنے فرض کو ادا کریں، اپنے قرض کو ادا کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سارے لوگوں کو جو قوم و ملت کے افراد اور ان نونہالوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعمیر اور مثبت تعمیر کی فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے کام کے اندر اخلاص پیدا کرے اور ان کے اندر نیک نیتی پیدا کرے اور ان کو صحیح سمت کے اندر لے جائے اور ان کو اپنے مقصد کے اندر کامیاب کرے اور انہیں اس دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ آخرت کے اندر بھی اجر جزیل سے نوازے۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔